حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. اور کوئی بندہ سائل آ جائے اس کے سامنے تو آگے سے منہ بسورنا، کڑوی کسیلی باتیں کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ سب باتیں صدقہ اور خیرات کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑک، سائل کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. ایک تفسیر میں نے پڑھا اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. آپ کو بھوک لگ رہی تھی. سیدنا عثمان آپ کے لیے نا گھر میں اتفاق سے کچھ نہیں تھا تو باہر سے کوئی چیز لینے کے لیے گئے. آگے انگور انہیں نظر آئے، پیسے دیے، انگور خرید کر گھر لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے ہی لگے نا تو دروازے پر کسی نے دستک دی. آپ نے کہا کہ دیکھو کون ہے. وہ باہر گئے تو سائل تھا. آ کر کہنے لگی جی سائل ہے. فرمایا کہ یہ جو انگور اس کو دے دو. سائل کو انگور دے دی. اب حضرت عثمان کہنے لگے کہ میں اور کوئی چیز لے کر آتا ہوں. باہر گئے تو وہی جو سائل تھا وہ انگور بیچ رہا تھا. اس کو پیسے دیے، اس سے انگور خریدے، پھر رسول اللہ کے سامنے لا کر رکھ دیے. آپ کھانے لگے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے کہا کہ دیکھو کون ہے. پھر باہر گئے تو وہی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو دے دو، پھر اس کو دے دی. پھر حضرت عثمان باہر نکلے، اس سائل سے وہ جو انگور تھے قیمت دے کر پھر خرید لیے، پھر رسول اللہ کے سامنے رکھے. پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر باہر گئے تو دیکھا وہی سائل تھا تو جھڑک دیا اسے. تو بار بار ساڈے کو مل لینا تو ساڈے جو ہے نا ہم تیرے سے خریدتے ہیں اور پھر ہم سے جو ہے نا وہ تو مانگنے کے لیے آ جاتا ہے. اسے جھڑک دیا. تو اس تفسیر والے نے لکھا تھا کہ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب دیکھیں سائل بار بار آ رہا ہے اور وہ چیز ان سے ہی لے کر ان کو بیچ رہا ہے. ایسے سائل کو بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ شخص جو ہے نا وہ حقدار نہیں ہے، آپ اچھے انداز کے ساتھ خلوت میں اسے سمجھا سکتے ہیں بھائی تم کوئی کام کرو اچھے طریقے سے، پیار بھرے انداز کے ساتھ. لیکن لوگوں کے سامنے، پوری مسجد کے اندر لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. یہ تکلیف پہنچانا ہے. اللہ فرما رہے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. بھلی بات کرنا، اچھی بات کرنا، سائل کی سخت کلامی اور اصرار کو معاف کر دینا، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، تکلیف پہنچانا. وہ بار بار اصرار بھی کرے پھر بھی اسے تکلیف نہیں پہنچانی، پھر بھی اسے اذیت نہیں پہنچانی. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والکلمات الطیبات صدقۃ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اچھی بات کہنا صدقہ کرنے کے برابر ہے. آپ نہ دیں لیکن آپ اس کی بے عزتی نہ کریں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں کے سامنے اعلان نہ کریں کہ یہ جو ہے نا اس کا کام ہی یہ ہے.